بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 242 اور آج اس کی پہلی قسط ہے اور سب ہیڈنگ ہے منذر بن ساوی کے نام خط۔ ناظرین، پیج ہے 487۔ ناظرین، یہ جو کتاب ہے یہ ہے سیرت النبی کی کتاب، اور جو ہم سبجیکٹ جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ ہے سبجیکٹ بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ اس میں ہے پہلا خط نجاشی شاہ حبش کے نام خط لکھا ہے، یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ تھا اس کا مقوقس شاہ مصر کے نام خط، یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط، اور چوتھا پوائنٹ تھا کیسر شاہ روم کے نام خط۔ اور ہم پانچواں پوائنٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے منذر بن ساوی کے نام خط، اور پیج ہے 487۔ ناظرین، یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ سبجیکٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمند، مشک اظفر چیز کیا ہے ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافعہوں میں بند، ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، کم ہیں وہ طاہر کے ہیں دام و قفس سے بہرا و من، شہ پر زاغ و زغن و بندے قید و صید و نیست، این سعادت قسمت شہباز و شاہین کرداد اند۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 242 اور اس کی پہلی قسط ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں منذر بن ساوی کے نام خط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منذر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس خط کو حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زبان میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے منذر بن ساوی کی طرف، تم پر سلام ہو۔ میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں۔ یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیرخواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیرخواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیرخواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی طرح تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔
ناظرین، زاد المعاد تیسری جلد صفحہ 21 سے 24 تک یہ خط ماضی قریب میں دستیاب ہوا ہے، اور ڈاکٹر حمید اللہ شاہ نے اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کا فوٹو شائع کیا ہے۔ زاد المعاد کی عبارت اور اس فوٹو والی عبارت میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے، یعنی فوٹو میں ہے لا الہ الا ہو کے بجائے الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ وغیرہ، یعنی فوٹو میں ہے لا الہ الا ہو کے بجائے لا الہ وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہیڈنگ ہے اسی کے ساتھ، اور اس کا پوائنٹ نمبر 6 ہے۔ یہ جو پہلے پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا، یہ پوائنٹ نمبر 5 تھا، یعنی منذر بن ساوی کے نام خط۔ اسی کا پوائنٹ نمبر 6 ہے حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط۔ یہ اس کی شہ سرخی ہے، اسی ٹاپک کی پوائنٹ نمبر 6 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہذا اسلام لو، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کے پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلیت بن عمر عامری کا انتخاب فرمایا گیا۔ حضرت سلیت اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوزہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلیت نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا: آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمہ کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلیت کو تحائف بھی دیے اور ہجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلیت یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا: اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوزہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا: سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا: یا رسول اللہ، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا: تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، اسی کا پوائنٹ نمبر 7 ہے حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا خط رقم فرمایا۔ ناظرین، یہ ہے پوائنٹ نمبر 7، حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط۔ نبی اکرم نے اس کے پاس ذیل یعنی مندرجہ ذیل کا خط رقم فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف۔ یہ خط کی رائٹنگ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لو جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا: مجھ سے میری بادشاہی کو مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ ناظرین، اسی کا پوائنٹ نمبر ہے شاہ امان، یعنی عین میم الف نون، شاہ امان کے نام خط۔ نبی اکرم نے ایک خط شاہ امان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ جلندی خط کا مضمون یہ ہے:
وہ آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لو، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرہ سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں لایا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس اللہ کے رسول کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے۔ اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبد نے کہا اے عمر، تم اپنے قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا وہ تو محمد پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی ہے۔ عبد نے کہا تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا اب بھی جلد ہی۔ اس نے دریافت کیا تم کس جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عبد نے پوچھا اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا اے عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا میں سمجھتا ہوں ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ عبد نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے؟ میں نے کہا نجاشی ہرقل کو خراج ادا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد رسول اللہ کی تصدیق کی تو بولا خدا کی قسم اب اگر وہ مجھ سے ایک درہم بھی مانگے گا تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناک نے کہا کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہاری بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہرقل نے کہا یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا ہے اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی ہرس نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے۔ عبد نے کہا عمر
دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ عبد نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ عبد نے کہا وہ کتنی اچھی بات ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے۔ عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ جواب میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا اے عمر ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا۔ اے عمر ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چر لیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ حضرت عمر بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا رہا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا، میں اندر داخل ہوا، جوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے، اس نے کہا چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو۔ میں نے سر بمور خط اس کے حوالے کر دیا، اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ میں نے کہا سب ان کی اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا سارے لوگ ہیں۔ انہوں نے اسلام کی برضا و رغبت قبول کر لیا ہے اور انہوں نے اسلام کو برضا و رغبت قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد رسول اللہ کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار روند ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے اور رسول اللہ تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے۔ تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا عمر مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہ کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہ ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شاہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شاہ سوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔
میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہٰذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ اس واقعہ کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی تھی۔ غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان خطوط کے ذریعے نبی اکرم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی، اور اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی، اور اس کے نزدیک آپ کا دین، آپ کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ کمپلیٹ ہوا، یہ پورا چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں، وہ ہم نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہم آپ کا یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بقیہ ہم نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔